الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ عزیزان گرامی، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكن كاذبا فعليه كذبه وان يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعظكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک شخص، مومن شخص جو اپنے ایمان چھپائے ہوئے تھا، بول اٹھا، کیا تم لوگ ایک شخص کو اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو جان لو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور آ جائیں گی۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور کذاب ہو۔ سامعین کرام، آج 24واں پارہ آپ کی خدمت میں ہے، جس میں سورہ زمر کا کچھ حصہ ہے، اس کے بعد سورہ مومن ہے اور اس کے بعد سورہ حام میم سجدہ کا کچھ حصہ ہے۔ یہ طویل صورتوں میں سے ہیں تو اس لیے مختصر ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سورہ زمر، جیسا کہ میں نے گزشتہ بار عرض کیا تھا کہ یہ توحید کے سوروں میں بڑا جامع اور بہترین سورہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو کھلے دل و دماغ سے قرآن کو پڑھ کر سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ مکے والوں کی زیادتیوں اور ان کی مخالفتوں کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی ہے۔ اور کیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے، یا صرف نبیوں کے لیے کافی ہے، یا اللہ اپنی مخلوق میں ہر اس شخص کے لیے کافی ہے جو اس پر پختہ ایمان رکھتا ہو، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا؟ آج مسلمانوں کی 99% آبادی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا اختیارات میں یا حقوق میں کہیں نہ کہیں شرک میں مبتلا ہے اور بدعتوں میں ملوث ہے۔ حالانکہ پوری زندگی کا نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,24,000 صحابہ اکرام ہم کو بتا کر گئے ہیں، پھر بھی ہمارے نام نہاد مولویوں نے دین کا نقشہ اتنا بگاڑا ہے کہ آج امت مسلمہ کی ایک بڑی اکثریت اسی جہالت کا شکار ہو کر کسی حد تک اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہے، اور اپنی پوری زندگیوں میں انہوں نے باقاعدہ بدعت کو فروغ دے رکھا ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو ان سے کہہ دیجئے کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو مجھے اللہ کے نقصان سے بچا سکتے ہیں، یا اللہ مہربانی کرنا چاہے تو اس رحمت سے روک سکتے ہیں؟ نہیں، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، یہاں اللہ نے پلورل کا جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، اور صاف فرمایا کہ نبی ہی نہیں، نبی جو تعلیمات لایا ہے اس کے تمام ماننے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، یہ کتاب ہو جو ہم نے آپ پر عرب کی سرزمین مکہ مکرمہ میں نازل کی کچھ حصہ اور مدینہ منورہ میں کچھ حصہ، یہ تمام دنیا کی قیامت تک آنے والے پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے حق بات ہے۔ اب آپ کا کام، آپ کی امتیوں کا کام پہنچانا ہے، پہنچا دیں گے تو ہوگا کیا؟ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو ہدایت پائے گا وہ اس کے اپنے لیے فائدہ ہوگا، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا۔ کیا ان لوگوں نے أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، کیا اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے بہت سارے سفارش کرنے والے شفیع ڈھونڈ رکھے ہیں؟ اور اللہ فرما رہا ہے، کہہ دیجئے تم نے جن کو اپنا شفیع بنایا، قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، چاہے وہ لوگ کچھ اختیار نہ رکھتے ہوں اور کچھ چیز کو سمجھتے نہ ہوں، تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے ساری کی ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، اور بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی ہستی کسی بھی درجے میں کسی کے لیے بھی شفاعت نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ بڑے واضح کھلے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ آیت نمبر 44 سورہ زمر
قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری شفاعت اللہ کے پاس ہوگی اور اللہ جس کو اجازت دے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جو بھی شفاعت کرنے والا شفاعت کرنا چاہے گا پہلے اللہ سے اجازت مانگے گا، اللہ کی اجازت ہوگی تب کہیں وہ شفاعت کر سکے گا. اور دنیا والوں کا حال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب ایک اکیلے خدا کا، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایمان، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کھلنے لگتے ہیں. یہ میں نے مسلمانوں میں درس دے کر میں نے یہ چیز محسوس کی ہے. ایک توحید کا جب کبھی درس ہوا، توحید کی بات ہوئی کسی سورے میں، سیرت النبی کے پروگرام میں توحید کا جب ذکر ہوا تو بعد میں آ کر لوگوں نے سوال کیا کہ آپ بزرگوں کو نہیں مانتے؟ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ کس درجے میں مانوں. میں بزرگ کو مانتا ہوں کہ وہ اپنے زمانے کے بڑے نیک، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار ہستی تھے. انہوں نے بڑی پاکیزہ زندگی بسر کی، اللہ کے دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کے دین کو اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آ کر اجنبی ملکوں میں، سب کانٹیننٹ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں دین کو پہنچایا. وہ اپنا کام کر کے اس دنیا سے چلے گئے. میں اس حد تک ان کو مانتا ہوں. اب وہ خبروں میں جانے کے بعد پوسٹ ماسٹر کا کام کرتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا. اس بارے میں میری معلومات قطعی زیرو ہیں. اگر کسی کے پاس آتھینٹک معلومات ہو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تب پھر بات گفتگو کی جا سکتی ہے، ورنہ بحث تکرار کے لیے، آپسی جھگڑوں کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا قرآن میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. علمی گفتگو دلیلوں سے ہوگی، نرم لہجے میں ہوگی، حکمت و موعظت کے ساتھ ہوگی. یہ اللہ کا حکم ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لڑائی جھگڑے کے لیے، گالم گلوچ کے لیے، ہاتھا پائی کے لیے ایسے بحث مباحثے نہیں ہوگی. اور دین کا معاملہ انتہائی مشکل ترین ہے. اس میں فوری ہر انسان کو، دیندار ہو یا غیر دیندار، اس کو جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ صاف فرما رہا ہے البتہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا بزرگ، اللہ کی وہ شانیں، وہ صفات، وہ اختیارات، وہ حقوق جب لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملا کر بیان کیے جاتے ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہمیں متنبع کر رہا ہے تمہارا رب تو وہ ہے. قل کہہ دیجئے اللہم فاطر السماوات والارض، اے خدایا زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، حاضر و غیب کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کے بارے میں آج وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے، کتنے ہی گناہ کیا ہوں، شاید شرک کیا ہو، جس دن اخلاص، خلوص دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ توبۃ نصوحہ کریں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا. یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وہ ہر اعتبار سے معاف کرے گا اللہ تعالیٰ. اللہ کے پاس کائنات کی ہر چیز ہے. لہو مخالد السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں. البتہ جس کو جتنا دینا ہے وہ اتنا ہی دے گا. اگر آج غیر مسلموں کو بہت زیادہ ملتا ہے تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں دنیا میں بھی نہ دے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے تو یہ تو زیادتی ہوگی نا بھائی. اس لیے کہ حالانکہ وہ ذمہ دار نہیں ہے ٹوٹلی، ان تک دین نہ پہنچانے کی بڑی رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہم لوگوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر آتی ہے. لیکن آج کے ماڈرن دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، اللہ ان سے پوچھے گا تمہارے یہاں موبائل تھے، لیپ ٹاپ تھے، ہر چیز کی سہولتیں تھیں، تمہارے دلوں میں کبھی آرزو، تمہارے کانوں نے، آنکھوں نے، دلوں نے کبھی آرزو تمنا نہیں کی کہ اللہ کے وحدانیت کے بارے میں جانا، اللہ کے نبیوں کے بارے میں؟ تم خود جانتے ہو کہ جن علاقوں میں تم رہتے ہو وہاں ایک ہی جن لوگوں کو تم نے خدا، بھگوان، اوتار بنایا ہے وہ ایک نہیں آئے، بے شمار آئے. تو تمہارے عقل نے تمہیں کچوکے نہیں دیے، تمہیں سمجھایا نہیں؟ ایک کے بعد جب وہ رب ہی تھا، وہ خدا ہی تھا، وہ اللہ ہی تھا، وہ ایشور ہی تھا، وہ گاڈ تھا، تو پھر دوسرے کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی تم ایسے خداؤں کو مانتے ہو جو انکمپلیٹ تھے، حالانکہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو تھا، جو ہے اور جو رہے گا. یہ کائنات ختم ہو جائے گی ایک وقت مقررہ پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ، اور تم مجھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا اے جاہلو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی بھی کروں؟
حالانکہ یہی بات اللہ نے شرک سے روکنے کے لیے نہ صرف وہی مجھ پر کی ہے بلکہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء پر کی ہے. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. قیامت کے دن جس زمین پر 700 کروڑ انسانات زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور فیصلے کیے جائیں گے. اور ایک گروہ جائے گا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ایک گروہ جہنم میں جائے گا. جہنم کے داروغہ اور فرشتے وہاں ان کو روک کر پوچھیں گے کیوں، کیا تمہیں خبردار کرنے کے لیے کوئی نبی آئے نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، لیکن ہم پر عذاب کا کلمہ چسپاں ہو چکا ہے. ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں رہو، اور بڑی بری متکبرین کے لیے بڑی بری جگہ ہے. اس کے برخلاف دوسرا گروہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ایک گروہ جنت میں جائے گا، وہاں ان کا استقبال ہوگا سلامتی کے ساتھ، اور وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اور ان کا آخری کلمہ ہوگا وقیل الحمد للہ رب العالمین. سورہ مومن شروع ہو رہا ہے. عربی میں جو قرآن چھپتا ہے اسے سورۃ الغافر کہتے ہیں. انڈیا پاکستان میں جو قرآن چھپتا ہے 40 نمبر کا سورہ مومن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے والے فرعون کے عزیز اور ایک بڑے سردار، جس نے بھرے بازار میں انتہائی جابر حکمران جو بات بات پر معصوم بچوں کی لینے والا تھا، جانے لیتا تھا، اس کے سامنے حق کا اظہار کیا. اس کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اس مومن کے نام سے سورہ اتار دیا، سورۃ المومن. اور مکے کی یہاں سے دراصل 7 ایسے سورے شروع ہوتے ہیں جن کے شروع میں 2 حرف آئے ہیں، 2 لیٹر آئے ہیں، ہا میم. ان 7 سوروں کو حوامیم کہا جاتا ہے. یہ 7 سورے سورہ مومن سے شروع ہو کر سورہ احقاف تک ختم چلتے ہیں. یہ تقریباً سارے کے سارے یہ مکی سورے ہیں. یہ مکی سوروں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بڑا ذکر فرمایا ہے توحید کا، رسالت کا. موسیٰ علیہ السلام کی سورہ غافر میں، مومن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بڑا طویل ذکر فرمایا ہے اور اپنی شان بیان کی ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم عزیز العلیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، لیکن شدید العقاب، بڑا سخت دینے والا، سزا دینے والا. ذی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس کے ارد گرد رہتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور ان ایمان والوں کے علاوہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. اللہ نہ صرف ان لوگوں کو جو نیک تھے، ایمان لائے تھے اور تیری عبادت کرتے تھے، ان لوگوں کو جنت میں داخل کر، اور ان کے والدین میں سے، بیویوں میں سے، اولاد میں سے جو نیک تھے انہیں بھی ان کے ساتھ جنت میں ملا دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. آپ اور آپ کے صحابہ اکرام صرف اللہ کو پکاریں گے اپنے دین کو خالص کر کے، چاہے آپ لوگوں کا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. ورنہ یاد رکھیں قیامت کا یہ دن ایک ایسا ہے، اس دن اللہ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. یہاں واحد کا لفظ بڑی معنی خیز انداز میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تنہا ہے اپنی ذات میں. الحمدللہ آج کا جاہل سے جاہل مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک نہیں کرتا، لیکن صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں شرک کرتا ہے. اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے کہ اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیوی، اللہ کا ماں، اللہ کی ماں، اللہ کا باپ ہے. کوئی الحمدللہ کوئی مسلمان نہیں کرتا. ہمارے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں، جب وہ تتلا کے بولتے ہیں ہم کہتے ہیں بیٹا بولو اللہ ایک ہے، تو چھوٹا سا بچہ اپنی چھوٹی انگلی اٹھا کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تتلا کر وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے. لیکن وہ بچہ جب شعور سنبھالنے کی عمر میں آتا ہے، ہم اللہ کے صفات نہیں بتاتے، اس کو اللہ کے حقوق نہیں بتاتے، اللہ کے اختیارات کیا ہیں وہ نہیں بتاتے، بس صرف اللہ ایک ہے اتنا کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں. اور ان 3 ڈویژنز میں، صفات میں، اختیارات میں اور حقوق میں، مسلمان کی ایک بڑی تعداد مسلسل شرک کیا جا رہی ہے. اس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے. اب آیت نمبر 23 سے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اس فرعون کی طرف جو بیٹوں کو، بنی اسرائیل کے مسلمان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، بیٹیوں کو جیتا چھوڑتا تھا. یعنی یہ سورہ میں ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کرتے ہوئے تقریباً 8-10 سال گزر گئے. دیکھیے وقت جیسے جیسے گزرتا ہے تو آدمی کی قوت برداشت بھی جواب دینے لگتی ہے، ٹالرنس پاور ختم ہو جاتا ہے.
یہاں پر بھی وہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا ہے؟ صبح ہوئی، دربار کا دن ہے، سیدھا دربار میں آ گئے، وہ لاٹھی کو زمین پر ڈالی، وہ اژدہا بن کے بیٹھ گیا. موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے. لیکن اس اژدہے نے، اس سانپ نے کسی فرعون کے کسی درباری کو نقصان نہیں پہنچایا. وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا سا اژدہا ہے، پھن پھیلائے ہے، اس سے ہر کوئی ڈر رہا ہے، لیکن مسلسل کسی چیز کو دیکھتے رہیں اور وہ چیز نقصان نہ پہنچائے تو ڈر خوف نکل جاتا ہے. یہی حال ہوا. فرعون کی قوت برداشت جواب دے گئی اور آخرکار ایک دن اس نے کہنا شروع کیا، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، وہ اپنے رب کو پکارے. یہاں یہ جملہ خود فرعون کا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اندرونی طور پر سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، باوجود یہ کہ اس اژدہے نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. نہ کوئی آگے آدمی بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کرنے کی کوشش کرائے، نہ اس کا کوئی وزیر، وکیل، سپاہی، نہ خود فرعون کے اندر ہی ہے. لیکن اپنی جگہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑو. ارے بھائی تجھے پکڑا کس نے ہے؟ تو اتنا جابر حکمران، ظالم اور اتنا مطلق العنان، یعنی تیرا حکم دنیا والوں کے لیے قانون کی حیثیت رکھتا تھا. تو نے معصوم بچوں کا قتل کیا اور کوئی تجھے روک نہیں سکا. اب ایک آدمی کے قتل کے لیے تجھے کیوں پریشانی لاحق ہو رہی ہے؟ لیکن اندرونی دل کا خوف ہے. اچھا وجہ کیا بیان کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی؟ انی اخاف ان یبدل دینکم. فرعون اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا دین بدل دیں گے. ان یبدل دینکم، یہ کون سا دین ہے بے فرعون کا؟ کچھ سمجھے آپ؟ دین کے معنی آج سمجھ میں آ گئے. جو قانون زندگی جس ملک میں چلتا ہے اس کے حساب سے چلنا وہ اس ملک کا دین ہے. اور یہ زمین چونکہ اللہ کی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے دین پر چلو، اور میں نے اپنے دین کو دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. اس دین کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کے طریقے کا نام اسلام ہے. اور وَمَن يَبْتَغِي اسلامی غیرًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کہ اسلام کے علاوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا اسے قبول نہ کیا جائے گا. اور تمہاری نبی کے زندگی کے آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پر ہم نے میدان عرفہ میں یہ آیت نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب کیا چاہیے؟ اب کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ پرانے زمانے میں فتوے لیے جاتے تھے کہ اس لیے کہ اس دور میں کتابیں چھپی ہوئی پرنٹنگ کا نظام نہیں تھا، بات منہ در منہ چلتی تھی. اس کے بعد میں آہستہ آہستہ زمانہ ترقی کرتا گیا، اور آج وہ چیزیں جو حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور بے شمار ائمہ کے پاس موجود نہیں تھی، احادیث کا اتنا علم ان کے پاس نہیں تھا ایک آدمی کے پاس، جو آج میرے آپ کے موبائل میں ٹپ آف دا فنگر میں موجود ہے. ہماری انگلیوں کے ہلکے سے اشارے سے پوری بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، نسائی ڈاؤن لوڈ ہوگی جس زبان میں آپ ترجمہ چاہتے ہیں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس لیے اس دور میں علماء کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ان کے حل دینے پڑے، لیکن ہر امام نے کسی بھی مسئلے کا حل دیتے ہوئے یہ بات واضح کر دی اپنے ماننے والوں کو کہ جب کبھی تمہیں صحیح حدیث مل جائے، ہماری بات کو، امام کی بات کو دیوار پر دے مارو. لیکن بر صغیر میں دینی مدرسوں کے بعد لوگوں نے ایسے ایسے کفریہ کلمات کہے ہیں کہ جو ان کو دین سے خارج کرنے کے لیے اللہ اور رسول کے دین کے تحت کافی ہیں. اتنے جملے تک کہنے میں سننے میں آئے ہیں، لکھت میں آئے ہیں کہ ہمارے امام کے مقابلے میں صحیح حدیث ملے گی بھی تو ہم نہیں مانیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہنے والے کو اسی وقت موت کیوں نہ آ گئی؟ اس لیے کہ تو امام کی امامت کی بڑائی کرنے میں، رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نفی کر رہا ہے. اس بندے کو یہ احساس نہیں ہوا. تو مجھے ڈر ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل دیں گے اور زمین میں فساد کریں گے. فرعون کی یہ کیفیت دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی احساس ہوا کہ یہ آدمی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. فوری ان کی زبان سے نکلا قال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا، اور میں نے پناہ لی ہے اپنے رب اور تمہارے رب کی. لگتا ہے کہ دربار کی صورتحال بہت ہی سنجیدہ اور گمبھیر ہو گئی، اور یعنی لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اب فرعون اشارہ کرے گا اور جلاد آگے بڑھ کر
موسیٰ علیہ السلام کی گردن اڑا دے گا۔ ایسے وقت میں فرعون کا ایک بڑا درباری جو فرعونیوں میں سے تھا، فرعون کے خاندان میں سے تھا، آگے بڑھا، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی تھی، وہ قال رجل مومن، اللہ گواہی دے رہا ہے اس کے ایمان کی، وہ مومن شخص تھا، مرد تھا، من آل فرعون، فرعون کے خاندان سے تھا، یکتم ایمان ہوں، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ کہنے لگا اتقتلون رجلا، کیا ایک آدمی کو تم اس لیے قتل کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ یقول ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، جبکہ مصر میں حکم تھا کہ فرعون کا رب مانا جائے۔ فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی، اور اس کی دلیل کیا دے رہا ہے؟ میں الہ ہوں، میں مصر میں سپریم اتھارٹی ہوں، یہاں کی نہریں میرے قدموں میں بہ رہی ہیں، یہاں رزق میرے ہاتھ میں ہے، انسانی زندگی میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں قتل کرا دوں، جس کو چاہے موت کی سزا اسے معاف کر کے زندہ چھوڑ دوں، جس کو چاہے بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دوں، جس کو چاہے بے تحاشا رزق اور دولت عطا کروں۔ ان باتوں میں وہ اپنے آپ کو سپریم اتھارٹی کہہ رہا تھا۔ اب وہ فرعون کے دربار کے آدمی نے اور اس مومن نے تقریر کرنی جاری رکھی اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگ، آج تم کو بادشاہی حاصل ہے اور تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا ہم کو کون بچائے گا؟ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ آدمی تو بڑی سنجیدہ تقریر کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، اور لوگ بڑی توجہ سے پورے انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں، تو فوری فرعون نے کہا دیکھو بھائی، ما اریکم الا ما ارا، مجھے تو وہی سجائی دے رہا، جو میں وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آ رہی، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تو تمہاری طرف آج تک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے آیا ہوں، ابھی بھی وہی راستہ بتا رہا ہوں۔ فرعون کی یہ بات سن کر بھی وہ درباری، وہ اس کا رشتہ دار خاموش نہیں رہا، کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگ، مجھے خوف ہے کہیں تم پر ایک دن ایسا نہ آ جائے جو تم سے بہت سے پہلے جتھوں پر آیا، جیسا قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ میری قوم کے لوگ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا وقت کا دن نہ آ جائے اور تم ایک دوسرے کو پکارو، بھاگے بھاگے پھرو، اور اللہ کے علاوہ تمہیں بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ جانتے ہو تم لوگ، اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر تم ان کی لائیوی تعلیمات میں شک میں پڑے رہے، پھر انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ یوسف کے بعد اب کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا، اللہ رسولوں کو بھیجتا رہے گا۔ اب مستند دلیل آئی ہے، معجزے لے کر نبی آئے ہیں، پھر بھی تم۔ اس مومن نے بڑی مدلل تقریر کرنی شروع کی، دلیلوں سے گفتگو، جس کا اثر خاطر خواہ طور پر درباریوں پر ہو رہا تھا۔ فرعون نے جب یہ مسئلہ دیکھا، فوری ایک دل لگی کی بات کر دی، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان، اے میرے وزیر، ایک بڑی سی بلڈنگ بنا، میں اس کی چھت پر چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں رہتا ہے۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا جاہلوں کا کہ اللہ تعالیٰ کہیں تھوڑی سی بلندی پر ہے جو ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک جاہل فرعون نے جو بات کہی تھی، گزشتہ صدی میں 19 سنچری میں لیٹسٹ دنیا کی انتہائی تعلیم یافتہ قوم کا ایک ملک کا ایک وزیر اعظم، رشیا کا وزیر اعظم پرائم منسٹر خروشیف کہتا ہے، جب اس رشیا کا پہلا لونا جہاز چاند پر اترا تو اس نے کہا، زمین میں اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے، پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس نے کہا کہ چاند پر ہم کو مسلمانوں کا خدا کہیں نہیں ملا۔ تو اس احمق کا بھی خیال یہ تھا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کوئی اپنا آفس ڈال کے بیٹھے ہیں، روم وغیرہ ہے، اور یہاں سے زمین سے جانے والوں کی چائے بسکٹ کے ساتھ تواضع کریں گے۔ یعنی جہالت کا کوئی کبھی بھی جواب نہیں دیا جا سکا ایسے لوگوں سے۔ لیکن وہ مومن اپنی تقریر کو جاری رکھا اور کہنے لگا، اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، جبکہ ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت ہے۔ تو جو دنیا میں جتنا کمائے گا وہی اسے ملے گا، اور چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو۔ صرف جنت میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو اور اس نے نیک عمل کیے ہوں، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے بے تحاشا رزق دے گا۔ اور میری قوم کے لوگوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تمہیں نجات کے راستے پر بلا رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کے راستے پر بلا رہے ہو۔ اتنی لمبی تقریر کرنے کے بعد اس مومن نے کہا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں تم اسے یاد کرو گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، اپنے غلاموں کے لیے کافی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ تقریر کرنے کے بعد میں فرعون نے اپنے اس درباری کو، اس رشتہ دار کو چھوڑا ہوگا؟ اس کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہوگی؟ اللہ قرآن میں سورہ مومن میں فرما رہا ہے، آیت نمبر 45 میں،
فوقاه اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ان لوگوں نے بری بری چالیں چلی اس مومن کے خلاف، لیکن اللہ نے ان چالوں سے اس مومن کو بچا لیا. کیا آج کے مسلمان ہم لوگ غیر مسلموں کے سامنے ان کو کافر مت کہیے، اس لیے کہ ہم نے ان کو دین پہنچایا نہیں ہے، اس لیے ان کو وہ کافر کہلانے کے مستحق نہیں ہے. کافر تو وہ ہے کہ حق بات پہنچائی جائے اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر انکار کرے، وہ کافر ہوتا ہے، انکار کرنے والا. اور کافر کوئی، اس کو سمجھائیے سامنے والے کو، کافر کوئی گالی نہیں ہے اور مومن کوئی ایوارڈ یا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اگر ایمان میں کمی کمزوری ہوگی وہ شخص بھی جہنم میں جا کر جنت میں جائے گا، لیکن بائی ڈیفالٹ وہ آخرکار اپنی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا. یہ سمجھانا پڑے گا. ہم نے اپنے ملک میں لوگوں کو دین پہنچایا ہی نہیں تو ان کو کافر کیسے کہیں گے آپ؟ ہاں مشرک ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں اللہ کی ذات میں، انہوں نے بت بٹھا رکھے ہیں، بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں، اور وہ صفات جو اللہ میں ہیں وہ اپنے ان پتھر کی مورتیوں میں تلاش کرتے ہیں، اپنے باباؤں میں، اپنے سائی باباؤں میں، اپنے آچاریوں کے اندر وہ تلاش کرتے رہتے ہیں. اور وہی کام مسلمان کر رہے ہیں، اپنے باباؤں میں، پیروں میں، میاں صاحب بابا صاحب کے اندر اور خبروں کے اندر ہم تلاش کریں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان کے بزرگان دین مورتیوں کی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگان دین خبروں میں لیٹے ہوئے ہیں. مسئلہ سے فتنہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصبر، ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود آپ صبر سے کام لیجئے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، وہ سچا ہے. واستغفر لذنبک، آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیے، اس کی حمد و ثنا کرتے رہیے صبح شام. دنیا والوں سے اللہ پوچھ رہا ہے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے کی بنسبت زیادہ بڑا کام تھا یا نہیں؟ تم خود سوچو. آج کی ٹیکنالوجی، سائنس نے ہم کو بتایا ہے، ہم جس پلانیٹ پر، سورج، زمین پر ہم رہتے ہیں، وہ تو کائنات میں ایک تنکے کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی ہے. آیت نمبر 60 میں اللہ نے خاص بات کہی توحید کی. اب سمجھ لیجئے، درگاہوں پر جا کر دعائیں مانگنے والوں سے اور زندہ پیروں کے پاس حاضر ہو کے ان سے اپنی مرادیں پوری کرنے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا ربکم، یہ آپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ادعونی، مجھے پکارو. اور رسول اللہ حدیث میں کیا فرما رہا ہے؟ تمہارے جوتی کے تسمے ٹوٹ جائیں وہ بھی اللہ سے مانگو. تو اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو گے استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا، تمہاری خواہشات کو پورا کروں گا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا. دعا کی قبولیت کی 3 شرطیں. یا اللہ چاہے تو اسی وقت جو چیز مانگی گئی ہے وہ دے دے. دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نصیبوں میں، ہماری تقدیر میں کوئی مصیبت لکھی ہے، ہم نے اچانک وہ دعا مانگ لی، اللہ نے ہماری چیز پوری نہیں کی لیکن وہ جو مصیبت آ رہی تھی اس کو ٹال دیا. تیسری شکل یہ ہے، رسول اللہ، یہ سب حدیث کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس بندے کے لیے محفوظ کر دے گا. قیامت میں وہ بندہ جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے، گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، نیکیوں کا پلڑا اٹھا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک کاغذ کا پورا ایک نیکی اس میں ڈالے گا اور وہ نیکیوں کا پلڑا ایک دم جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا. تو بندہ اللہ سے پوچھے گا اللہ میاں یہ کون سا نیک کام ہے جو مجھے خود پتہ نہیں ہے؟ میرا ریکارڈ تو میرے پاس پورے ہاتھ میں ہے جو آپ نے میرے گلے میں لٹکایا تھا، پھر یہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے بندے یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تیری وہ دعا ہے جو تو نے مانگی تھی مجھ سے. میں رب کائنات ہوں، تو کائنات میں بڑے بڑے سیارے ستارے مانگتا تو میں دے دیتا، یہ معمولی سی دعا کیا چیز تھی، لیکن میں نے تجھے قیامت میں اپنے عذاب سے بچانے کے لیے یہ دعا محفوظ کر کے رکھی تھی. اب بتائیے یہ اتنا بڑا معاملہ ہونے کے بعد کون شخص ہے جو اللہ کے علاوہ چیزوں کو ایسے لوگوں سے جو اپنے آپ کو زندہ پیر کہتے ہیں اور ایسے لوگوں سے جو اس دنیا سے موت کا مزہ چک کر اللہ کے پاس واپس ہو چکے ہیں. اللہ پھر پکار رہا ہے. اللہ کون ہے؟ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین. اپنی پوری زندگی کے اندر جب کبھی مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگو. اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور جب وہ کائنات میں کچھ بنانے کا ارادہ کرتا ہے فإنما يقول له كن فيكون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے رسول بھیج سکتے ہیں، بعض کے حالات بتائے، وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَخْصُصْ عَلَيْكَ. ساروں کے قصے آپ کو نہیں بتایا، اس لیے وہ مسلمان جو غلو میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو ہر چیز معلوم تھی، اللہ قرآن میں ان کی تردید فرما رہا ہے اور ہم نے سارے نبیوں کا نام بھی نہیں بتایا، سبھی نبیوں کے واقعات بھی نہیں بتائے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانور بنائے، مویشی جانور، تم ان پر سواری بھی کرتے ہو، کھاتے بھی ہو، ان کے اندر بڑے منافع ہیں تمہارے. زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان لوگوں کا کیا انجام کیا جنہوں نے زمین میں
اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، حالانکہ ایک بڑے عرصے لمبے عرصے تک وہ لوگ دنیا میں بڑا راج کرتے رہے، دنیا میں بہت کچھ انہوں نے کیا، اور لیکن اللہ نے ان کو چھوڑ کے رکھا، ایک مہلت دی، اور جب مہلت ختم ہو گئی تو پھر ان کا فیصلہ کر لیا گیا۔ جو میں چاہتا ہوں کہ اگلا جو سورہ ہے میں اس سورے کو اگلے کل کے لیے رکھوں، اس میں بڑی خاص باتیں ہیں، اس لیے کہ یہ پورے سورے تقریباً سارے کے سارے مکی دور کے ہیں، اور ان میں توحید رسالت ہی کی بات ہے۔ لیکن اگلا سورہ حام میم سجدہ، چھٹے سال جس کو میں نے لیا ہے، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ حام میم سجدہ، جس کی تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، صرف اس لیے کہ آپ کو یہ بتاؤں، انڈیا پاکستان میں جو قرآن چھپتا ہے سورہ نمبر 41 وہ ہے سورہ حام میم سجدہ۔ میں نے سورہ غافر، سورہ مومن کے شروع میں کہا تھا کہ سورہ نمبر 40 سے لے کر 40 سے 46 تک، 46 تک 7 سوروں میں شروع میں 2 حروف استعمال کیے گئے ہیں، حروف مقطعات، ہا میم۔ یہ حلوے والی ہا ہے، میم، تو یہ صرف یہ ایمان رکھ کر ادا کرنے سے 20 نیکیاں کھاتے میں لکھی جائیں گی ہمارے، کہ یہ اللہ کا خالص کلام ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کتاب کا نزول رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے۔ یہ کتاب کھول کھول کر اپنی باتیں بیان کرنے والی ہے۔ فصلت، تو عربوں میں جو قرآن چھپتا ہے اس سورے کو سورۃ الفصلت کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں سورے میں نے سیرت قرآن کی سیریز جو تیار کی ہے اس میں نبوت کے 6 سال کے بعد میں نے لیا ہے دونوں سورے، سورہ مومن اور سورہ حام میم سجدہ۔ اس کے لیے جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت حبشہ ثانی، دوسری ہجرت حبشہ ہو گئی۔ نبوت کے 5ویں سال ہجرت حبشہ اولا ہوئی، پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی جانب، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور ان 11 مردوں اور 4 عورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ دوسری ہجرت حبشہ میں تقریباً 75 مردوں نے، 18 سے 20 عورتوں نے مکہ چھوڑ دیا، اور ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے اتنی میچ کرائی کہ یہ 75 افراد اپنے ساز و سامان کے ساتھ مکے سے جب جدہ کے ساحل پر پہنچے، جو تقریباً مکے سے 80 کلومیٹرز دور ہے، ان کو کشتیاں تیار ملی اور وہ اس میں بیٹھ کر نکل گئے۔ حالانکہ ان کے نکلنے کے کچھ وقفے کے بعد میں مشرکین مکہ کے سرداروں کو احساس ہوا کہ اتنے سارے لوگ کہاں غائب ہو گئے، ان کے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، سامان غائب ہے، آدمی نظر نہیں آ رہے۔ 100 آدمی، مکے کی آبادی کوئی لاکھوں کی نہیں تھی، بڑی مشکل سے 5 سے 10 ہزار آبادی میں وہاں پہ نفوذ تھے، 100 آدمی کم ہو جانا ان میں، اٹس ناٹ این ایزی، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی وہاں پر۔ ان کے لوگ بھاگے ساحل کی طرف کہ یہ لوگ نکل رہے ہوں گے، لیکن ٹائمنگ میچ نہیں کر سکی، اور مہاجرین کو لے کر وہ پانی کے جہاز، وہ کشتیاں چلی گئیں۔ اب مکے میں صورتحال بڑی عجیب و غریب ہو چکی ہے، ایک ہیجان ہو چکا ہے، ہر کسی کا غصہ اس بات پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام لائے ہیں جس کلام نے باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا ہے۔ ہاں ہے، ہم مانتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو 1400 سال پرانی بات ہم کہہ رہے ہیں، آپ گزشتہ صدی کی بات کیجئے نا۔ گزشتہ صدی میں جب لینن اور مارکس نے پہلی مرتبہ کمیونزم کا نظریہ پیش کیا، بہت ہی گہرے دین میں دلچسپی رکھنے والے، دھرم میں دلچسپی رکھنے والے ہندوؤں نے اور بے شمار مسلمان وہ کمیونسٹ بن گئے۔ حالانکہ کمیونزم کی چھاپ کیا، کمیونزم کا اصول کیا ہے؟ وہاں پہ خدا کا انکار ہے، خدا ہے ہی نہیں، نہ کوئی، جو خدا نہیں ہے تو رسول نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، جنت دوزخ نہیں ہے، تو یہ کمیونزم کا اصول ہے۔ تو یہ جدائی نہیں ہوئی وہاں پر۔ ہندوستان میں ہم کو یہ جدائی نظر آئے نہ آئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یورپ کے ان ممالک میں جہاں کمیونزم ہے وہاں کے گوروں کو شیڈول کاسٹ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔
جبکہ جو کمیونسٹ ممالک یورپ میں نہیں ہیں ان کو اعلیٰ درجے کا گورا سٹیزن مانا جاتا ہے۔ اب آپ نقشہ اٹھائیے، دیکھیے یورپ کے کن ممالک میں باقاعدہ کمیونزم چھا چکا ہے اور کن ممالک میں نہیں ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان کس قسم کے روابط ہیں، اور لوگوں کو وہاں کے کمیونسٹ یورپین کمیونسٹ لوگوں کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہونے والی بات ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر خدا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر ہے، تو اختلاف رائے تو ہوگا نا۔ اور مذہب ایک ایسی چیز ہے، دین ہے، عقیدہ ایک ایسی چیز ہے، اس میں کوئی کسی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے سامنے قرآن کی تاریخیں میں مثالیں موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا باپ پہ شوہر پر ایمان نہیں لائے، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ایمان نہیں لایا۔ اب اندازہ لگائیے ان چیزوں سے، پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یہ قرآن دے کر بھیجا ہے اور آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے بشیروں و نذیرہ، خوشخبری دینے والا ایمان لانے والوں کے لیے اور انکار کرنے والوں کے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ باتیں سن کر نہیں دیتے اور کہتے ہیں آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں خدا کی طرف، اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اور میں پورے ادب و احترام کے ساتھ بڑے دکھ کے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کے دل پر توحید کے لیے غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ توحید کا نام لیجئے تو وہ فوری آپ کو اللہ کا نام لے کر گالی دیں گے۔ ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ جس نام کو گالی سمجھ کے دے رہے ہیں وہ اللہ کے 99 ناموں میں سے توحید کی بات کیجئے، توحید کا درد دیجئے، فوری آپ پر الزام لگایا کہ وہابی ہو گیا ہے، بلکہ حیدرآبادی زبان میں وہاں بڑا ہو گیا ہے۔ یہ کہنے والوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا انک انت الوہاب۔ الوہاب اللہ کا نام ہے، اور جب انسان اپنے یہ نام کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو اسے عبد لگانا پڑتا ہے، عبد الوہاب۔ جیسا ہم عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم یہ نام لگاتے ہیں، ویسا عبد الوہاب یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور ہماری جہالت نے ہمیں کس مقام پر پہنچا دیا ہے ہم کو اندازہ کرنا چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان حجاب ہے، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں۔ فعامل اننا عاملون، تو کہہ دیجئے ان سے قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، یوحی الیہ، مجھ پر صرف یہ وحی کی گئی ہے۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتے کو بھیج کر مجھے بتایا کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا خدا تو بس ایک ہی سپریم پاور ہے۔ زمینی خداؤں کے ذکر نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ، اوور آل خدا جو تمہارے زمینی خداؤں کا بھی خدا ہے کہ ان کو تخلیق کرنے والا وہی ہے۔ لہذا فاستقیموا الیہ واستغفروا، اس پر جم جاؤ اور سیدھا راستہ اختیار کرو، اس سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سورہ میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا ہے، پھر اس پر پہاڑ جما دیے، اس میں برکتیں، زمین میں وہ برکتیں رکھی ہیں کہ جتنی مخلوق درین چرین پرین حشرات الارض، یہ تمام کے لیے رزق اللہ نے اسی زمین سے مہیا کرنے کا انتظام کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر اللہ آسمان کی طرف آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا، اور آسمان زمین سے کہا کہ وجود میں آ جاؤ، اور ان سب نے کہا کہ ہم فرما برداروں کی تیرے حکم کے تابع ہو کر آ گئے۔ 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، ہر آسمان کا ایک قانون مقرر کیا، اور آسمان دنیا، وہ آسمان جو تمہیں دنیا سے زمین سے نظر آتا ہے، اس کو ہم نے تاروں سے سجا دیا ہے۔ یہ سورہ نازل ہوا، اس کی جو اہم ترین دلیل دی تھی میں نے وہ یہ تھی کہ تب ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس ایک کونے میں بیٹھے عبادت کریں، تمام سرداران قریش اپنی اپنی مسندیں سنبھالے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے پریشان ہیں کہ ہمارے 100 آدمی ہم کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے وطن کو، باپ دادا کو، اپنے خداؤں کو بھول کر چھوڑ کر ایک آدمی کی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب کیا صورتحال کی جائے؟ ایسے میں ایک بڑا بوڑھا سردار ابو الولید اٹھتا ہے اور کھڑے رہ کر آ کر سرداران قریش سے سوال کرتا ہے، اے سرداران قریش، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سارے کہتے ہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں، بہت بڑے سردار ہیں، آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو کہنے لگا وہ بوڑھا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو میں جا کر محمد سے بات کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو رسول اللہ کو ان کے نام سے پکارتے تھے نا، وہ تھوڑی نبی مانتے تھے جو ہماری طرح صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ تمام سرداروں کے دلی مرادیں بھر آئیں، ہر ایک کے چہرے کھل گئے،
بات چیت مسئلوں کو حل کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی انانیت میں، اپنے غرور و تکبر میں کہ میں بات کرنے میں پہل کروں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں کیوں جاؤں بات کرنے، اس لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اب جب وہ بڑا بزرگ آگے بڑھا تو لوگ فوری راضی ہو گئے، اے ابو الولید بے شک جائیے۔ اب ظاہر ہے عرب ان کے خد خامت، جسامت، ان کے چلنے پھرنے کا انداز، ان کی غذا، وہ بڑھاپے میں بھی بڑے تنومند ہوتے ہیں، وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بوڑھوں کی طرح 60-70 سال کراس کرنے پر لکڑی ٹیکتے نہیں پھرتے، اس لیے کہ ہمارے لوگ نہ غذا کا خیال رکھتے ہیں نہ ورزش کرنے کے عادی ہیں۔ تو وہ ٹھیک ٹھاک چلتا ہوا وہاں گیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے عبادت کر رہے تھے، سلام دعا ہوئی، کہنے لگا کہ بھتیجے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا تشریف رکھیے، بیٹھ گیا، بات کرنا شروع کیا۔ بھتیجے جو تم پیغام لے کر آئے ہو، لوگوں کو جو دعوت دے رہے ہو، اس نے پوری آبادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا ہے۔ آخر یہ کام کرنے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ کرسی چاہتے ہو؟ اب وہ مسلسل بات کر رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خاموشی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بات سن رہے ہیں، اس کو کوئی انٹرپٹ نہیں کر رہے ہیں، کوئی اس کو دخل در مخالفت کے بات کر کے ہاں مجھے معلوم ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو، مجھے سب پتا ہے پہلے سے، کچھ نہیں، خاموشی سے پوری بات سن رہے ہیں۔ اور وہ کیسے جا رہا ہے؟ اگر تم بڑا بننا چاہتے تو ہم مکے کا تمہیں بادشاہ بنا لیتے ہیں، تم سے مشورہ کیے بغیر مکے میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ پہلی تجویز تھی، فرسٹ سجیشن، کہ تم کو بادشاہ بنا لیتے، لیکن شرط کیا ہے؟ آپ سے مشورہ کریں گے۔ وہ مطلق العنان بادشاہ نہیں جو فرعون تھا، جو اپنی مرضی چلاتا تھا۔ فرعون درباریوں سے مشورہ نہیں کرتا تھا، اس کے جو دل میں آتا وہ حکم دیتا اور وہ حکم پورے ملک میں نافذ ہوتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا بادشاہ بنانے تیار نہیں ہے، یہ ربر اسٹیمپ کے طور پر بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے، خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا آپ نے۔ پھر اس نے کہا کہ اس سے اگر تمہاری مراد اور منشا یہ ہے کہ تم مال چاہتے ہو، ہم تمام سردار مل کر اتنا مال تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے کہ 7 پشتیں گھر میں بیٹھ کر کھائیں گے۔ اور کیا چاہیے آپ؟ کام کاج کرنے کی آپ کو آپ کے آنے والی 7 نسلوں کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اتنا مال دیں گے۔ یعنی اس آدمی کے نزدیک نبوت کا کام یا تو کرسی کے لیے ہو رہا ہے یا دولت کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ آپ بھی جب خالص اسلام کی دعوت کے لیے کرنے نکلیں گے یہ الزامات آئیں گے، البتہ تھوڑا شیپ اینڈ ڈیزائن، الفاظ مختلف ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہیں۔ اس نے تیسرا الزام لگایا، آپ کو کوئی خاتون پسند ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے رسول مکے میں ایک آدمی کے پاس 8-8 10 بیویاں بے شمار لونڈیاں ہوا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک بھری جوانی میں 25 سال کی عمر میں جو نکاح کیا ہے اپنے سے 15 سال بڑی خاتون، جو پہلے سے 2 شوہروں کے ساتھ زندگی گزار کے آ چکی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یعنی ہو سکتا ہے عمر کے اس حصے میں اب آپ 46 کے ہیں، جب 25 کے تھے، اب عورت کے ساتھ آپ شادی کر چکے ہیں، اولاد ہو چکی ہے، ایک خاص تجربہ ہو چکا ہے، اور کوئی عورت پسند ہے تو بتائیے، مکے کی حسین ترین لڑکی کو آپ کا اور اعلیٰ ترین خاندان کی لڑکی کو آپ کے نکاح میں دے دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ اسلام کی دعوت عورت کے لیے شہوت پوری کرنے کے لیے، خواہشات نفس پوری کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ مشرکین کے نظریے، اسلام دشمنوں کا نزدیک ہمیشہ یہی وجوہات رہیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ چوتھا، اچھا یہ ہمارے آپس کے درمیان کی بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم پر جن بھوت کے اثرات سایہ ہو گیا ہو، جن آ گیا ہو تم پر؟ ہمیں بتاؤ، دیکھو اس وقت آپ اور میں اکیلے ہیں، اے محمد آپ اور میں اکیلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتا دو، ہم اپنے سرمائے سے، اپنے پیسے سے، حکیموں سے، ویدوں سے، کاہنوں سے، جادوگروں سب کو بلا کر آپ کا علاج کرا کے آپ کو ٹھیک کرا دیں گے۔ 4 چیزیں، 4 الزامات، 4 سجیشنز اس نے رکھے، خاموش ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند سیکنڈ خاموش رہے، پھر آپ نے پوچھا، ابو الولید آپ کی بات پوری ہو گئی؟ تو بوڑھے نے کہا کہ ہاں میں اپنی بات کر چکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اب سنیے میری بات۔ آپ نے سورۃ الحامیم سجدہ شروع کی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ بوڑھا عمر رسیدہ ہے، بہترین عربی جانتا ہے، عمر کا تجربہ ہے، سینکڑوں شاعروں کو سن چکا ہے، مالدار ہے، انعامات دے چکا ہے اچھی شاعری پر، خاص اسی کی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ توجہ سے سن رہا ہے، اور یہ اللہ کا کلام اس کے دل پر اثر کرتے جا رہا ہے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, फ़इन आरज़ू फ़क़ुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ला साइक़ति आद व समूद। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो उनसे कह दीजिए कि मैं तुमको उसी तरह के एक अचानक टूट पड़ने वाले अजाब से डराता हूँ जैसा कौम आद और समूद पर नाजिल हुआ था। रसूल अल्लाह जब ये तिलावत 12 आयतें तिलावत कर रहे थे तो आयतों की तवालत की वजह से वो बूढ़ा अपने हाथों को ज़मीन पर ऐसा पीछे टेक कर इत्मीनान से बैठा हुआ था। 13वीं आयत रसूल अल्लाह के ज़बान मुबारक से जैसे ही तिलावत हुई फौरी आगे बढ़ा और रसूल अल्लाह के मुंह पर उसने हाथ रख दिया, ऐ मोहम्मद अपनी कौम पर रहम करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत मुसलसल जारी रखी और उस मकाम पर आप पहुँचे जहाँ आपने 28 के करीब आयतें या 38 के करीब आयतें आपने पूरी की और आपने सजदा किया, सजदे से सर उठाया और फरमाने लगे, अबुल वलीद ये था मेरा जवाब। अब वो उठकर वापस जा रहा है। सारे सरदारों की नज़रें इस पूरे अरसे में इन दोनों हजरात की तरफ है। उसको जाता हुआ भी उसकी चाल भी उन्होंने देखी कि एक सरदार कैसा गुरूर तकब्बुर अकड़ के चल रहा है, लेकिन अब जब वापस आ रहा है तो उसकी चाल बड़ी मरियल किस्म की है, ढीले ढाले अंदाज में आ रहा है। कुछ लोगों ने तो कहना शुरू किया कि लगता है मोहम्मद के कलाम ने अबुल वलीद पर भी असर कर दिया, वो भी मुतासिर हो चुका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो धीमे धीमे चलता हुआ आया और कहने लगा, गए सरदारान खुरैश, मैंने वो कलाम सुना है जो आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना, और ये कलाम दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आया है। मेरा मशवरा यह है कि तुम मोहम्मद को उनके हाल पर छोड़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वो दो बाहर की दुनिया पर काबू पा लिए तो उनकी हुकूमत तुम्हारी हुकूमत होगी, अगर बाहर वाले उन पर काबू पाए तो अपने भाई के कत्ल से तुम्हारे हाथ बच जाएंगे। लोगों ने कहना शुरू किया कि अबुल वलीद आप पर भी मोहम्मद का जादू चल गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बूढ़े ने कहना जवाब में कहा, मुझे जो बात सच और हक दिखी मैंने तुम्हारे सामने बयान कर दी, अब तुम्हारी मर्जी। मैं आपसे एक सवाल करूं अपने आप से और आपसे। एक काफिर जिसकी रिवायात तारीख में आई हैं वो गवाही दे रहा है कि ये कलाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं ये सारी दुनिया पर राज करने के लिए आया है। सहाबा इकराम ने आधी दुनिया तक पहुंचा दिया, हमने बहुत सारे हिस्से उसके गंवा दिए आज होते होते गुज़श्ता 500 सालों में। और आज इसके बावजूद भी आज 56 ममालिक ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी और हुक्मरान मुसलमान हैं जहां कुरान पढ़ाया जाता है, यह किताब हमारे दरमियान मौजूद है। और आज के मुसलमान को शऊर ही नहीं है कि यह किताब दुनिया पर छाने आई है। छाने का क्या मतलब है? इसमें जो कानून ज़िंदगी, उसूल ज़िंदगी, नज़्म ज़ब्त बयान किया गया है वो दुनिया के हर निज़ाम पर, हर उसूल व कानून पर गालिब आ जाए। अब सारी दुनिया वाले इसी के मुताबिक अमल करें या छुप छुप कर अपने तरीक़ेकार पर चल सकते हैं। ये चीज़ एक काफिर को जो बात समझ में आई आज के 14वीं सदी के 15वीं सदी के 160 करोड़ मुसलमानों को समझ में नहीं आई। ऐ लोगों, तो दुनिया में तुम जो कुछ करते हो याद रखो कल का दिन ये तमाम तुम्हारे जिस्म के आज़ा यशहदा अलैकुम समउकुम व अब्सारुकुम व जुलूदुकुम, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे कान और तुम्हारे जिल्दें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी। रसूल अल्लाह जब तबलीग के लिए निकलते तो काफिर आपको घेर कर खड़े रह जाते और कहते, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीही लअल्लकुम तग़लिबून, इस कुरान को हरगिज़ मत सुनो, जब यह कुरान सुनाया जाए चीख पुकार करके इसमें खलल डालो, शायद कि तुम इस तरीके से गालिब आ जाओ। इसके बाद की आयतें बड़ी प्यारी हैं। आयत नंबर 30 से 30 से लेकर 31 तक, 36 तक, 30 से लेकर 36 तक बड़ी प्यारी आयत हैं। जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ही हमारा रब है उस पर जम गए, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, कहते हैं कि दुनिया में जो मुसीबत आ रही ना उनसे डरो ना गम करो, खुश हो जाओ उस जन्नत की बशारत से जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। हम दुनिया में भी तुम्हारे साथी हैं आखिरत में, वहाँ तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, जिस चीज़ की तमन्ना करोगे वो तुम्हारी होगी। यह है वो सामान ज़ियाफ़त जो अल्लाह तुम्हें की तरफ से तुम्हारे लिए होगा। और उस शख्स से बेहतर बात किसकी होगी
جو اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کرے اور دنیا والوں کے سامنے سینہ ٹھوک کر کہے اننی من المسلمین، میں ہوں مسلمان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، دنیا والے برائی کریں گے، ادفع باللتی ہی احسن، اس کا جواب نیکی سے دیا کرو گے۔ اگر ایسا کرو گے، الذی بینک و بینہ عداوۃ، وہ شخص جس سے جو آپ کا بدترین دشمن ہے، وہ کنہ ولی حمیم، وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ کام وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ کام بڑے صبر کرنے والوں کا ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ کام ہر کسی کا نہیں بلکہ ان لوگوں کا ہے جو بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ کی نشانیاں یہ ہیں، ومن آیاتہ اللیل والنہار، یہ رات اور دن، والشمس والقمر، یہ سورج اور یہ چاند، لا تسجدوا للشمس ولا القمر، سورج کو سجدہ مت کرو، چاند کو سجدہ مت کرو، بلکہ جس نے ان کو تخلیق کیا، بنایا، اس کو سجدہ کرو۔ بتائیے توحید میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی نہیں، نہ بتائی جا چکی ہو۔ آپ کا رب بڑا معاف کرنے والا، درگزر فرمانے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی عقاب علیم، سخت دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو دوسری زبان میں، عجمی زبان میں اتار کر بھیجتے تو یہی لوگ کہتے یہ کیا بات ہے، مخاطب تو لوگ ہیں عربی اور ان کے سامنے کلام ہے عجمی، یہ تو تمہاری اپنی زبان کا کلام ہے۔ تو کہیے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدی و شفا، ہدایت ہے اور امراض کی پاکی ہے، اسے شفاعت ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال ایسا ہے جیسا کہ دور سے انہیں پکارا جا رہا ہے کہ آپ کو جو کتاب دی گئی وہ نئی کتاب نہیں، آپ سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، تو جان لو اور دنیا والوں کو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے ہی نیک عمل کرے گا، اپنے فائدے کے لیے ہی کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کام کرے گا اس کی بدی کا وبال اسی پر ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کے سورے اور 24واں سورہ، آج 24واں پارہ آج ہم نے مکمل کیا انشاءاللہ۔ سورہ حامیم سجدہ کا کچھ حصہ 25ویں پارے میں آتا ہے، کل اس پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔